السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال كلمة لا إله إلا الله تنفع من قالها ما لم يستخفوا بحقها. قيل ما الاستخفاف يا رسول الله؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بہت ساری خیروں سے نوازا ہے. یہ امت خیر امت ہے. اللہ پاک نے تمام امتوں میں اس امت کو افضلیت سے نوازا ہے. افضل الامم ہے. ہماری مشکات شریف جو مدارس کے اندر دور حدیث سے پچھلے والی کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، بیہقی کی شعب الایمان، مختلف قسم کی جتنی مستند کتابیں ہیں، سب کی حدیثیں اختصار کے ساتھ اس کتاب میں جمع ہیں. اور مشکات شریف کی بالکل آخری حدیث کہ صاحب مشکات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ انتم خیر امت
تتمون 70 امتاً وانتم افضلها، تم بہترین امت ہو. جتنی امتیں پچھلی آئی ہیں، 70 کا لفظ احادیث میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. جتنی امتیں پچھلی امتیں آئی ہیں، تم اس سب امت کے اندر افضل ترین امت ہو. اور اس افضلیت کے مختلف جہات ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں. ان تمام وجوہات میں جو بڑی وجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت کے سردار ہونا اور اس امت کا نبی ہونا ہے. پھر اس امت کو جن خیروں سے نوازا گیا ہے وہ تقریباً 4-5 جمعے پہلے وہ بیان آپ حضرات نے سن لیا تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں آپ کی وجہ سے ملی ہیں. قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، جن میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جتنے نبی آئے ہیں، ان سب نبیوں کے اندر جو نبیوں نے محنت کی، سارے نبیوں کی امتیں 40 صفوں پر مشتمل ہوں گی، اور اس امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 80 صفوں پر مشتمل ہوں گی. پھر ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، اس امت کی کثرت کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کالے رنگ کا بیل دیکھا ہوگا. ہاں جی دیکھا ہے. اس کالے رنگ کے بیل میں بالکل کالا سیاہ بیل، سفید رنگ کا اس میں نقطہ ہو. اب وہ کالے رنگ کا بیل تو وہ کالت تو بالوں کی ہوگی. کالے رنگ کا جو بیل ہوگا، وہ جو کالی چیزیں ہوں گی وہ تو بال ہوں گے، وہ جو سفید نقطہ ہوگا وہ بالوں کا نقطہ ہوگا. فرمایا کہ تم نے وہ دیکھا ہے، وہ بیل کالے رنگ کا بیل ہے اس میں سفید نقطہ. اجی دیکھا ہے. تو فرمایا کہ جتنے دوزخی ہوں گے ان دوزخیوں کو سمجھو یہ ساری کالک، یعنی جتنے سارے بال ہیں، اور اس سفیدے کو سمجھو کہ جنت میں بس اتنے لوگ جائیں گے. پھر ایک اور مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ لوگوں کی کثیر مقدار میں 1000 لوگوں میں 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا. پریشانی مزید بڑھ گئی کہ 999 دوزخ میں تو ہمارا کھاتا، ہمارا حساب کن لوگوں میں ہوگا. تو پھر ارشاد فرمایا کہ ایک قوم آئے گی قیامت کے قریب زمانے میں، اس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں. 999 جو ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، اور ایک جو ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا. پھر ان مسلمانوں میں جو 80 صفیں ہوں گی وہ اس امت کی ہوں گی. تو مختلف قسم کی وجوہات پر اللہ جل جلالہ نے اس امت کو خیریت سے نوازا ہے. اور یہ جو ہم آپ اس وقت موجود ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے، اللہ کا دین کامل اور مکمل اصلی شکل میں آج موجود ہے. 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اصلی شکل میں آج دین موجود ہے، باوجود اس کے کہ پہلے دن سے اس دین کے دشمن ہیں، اور یہ دین کے دشمن قیامت کے دن تک چلیں گے. باوجود اس کے کہ پہلے دن سے دین کے لوگ دشمن ہیں اور یہ دشمن ان تمام تر دشمنیوں میں اللہ نے اپنے دین کی جو حفاظت فرمائی ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. خالصتاً یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے.
اللہ کے رسول نبیوں کے معجزے ان کی زندگیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ زندگی کے بعد بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ دین کی صحیح شکل موجود ہے، تو اس کے پیچھے ایک زوردار قسم کی محنت موجود ہے۔ یہ دین کی جو شکل سامنے موجود ہے، اس کی بنیادوں کے اندر جو اس دین کا بانی تھا، اس نے اس دین کو ایسا پانی دیا ہے جو پانی دنیا کے پانیوں سے مختلف پانی، وہ دل کے غم کا پانی، سوز دماغ، سوز دل، مستقل تکلیفوں میں رہنا، پہلے دن سے اپنے اس پیارے نبی کو تکلیفوں میں رکھا۔ ابھی دنیا میں وہ نبی نہیں آئے، باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ ظاہری اسباب، جن اسباب کو لوگ دیکھ کر کے دنیا کے کاموں کو چلاتے ہیں، میرا کام چلے گا بھی میرے بیٹے ہیں، میرا کام چلے گا میرے نوکر ہیں، میرا کام چلے گا میں خود صحت مند ہوں، میرا کام چلے گا میری فیکٹریاں ہیں، میرا کام چلے گا میری بات چلتی ہے، میں مضبوط آدمی ہوں، میرا خاندان مضبوط ہے، میں مضبوط جھتے کا آدمی ہوں۔ یہ جتنی بھی ظاہری شکلیں ہیں، اللہ پاک نے ان شکلوں کو ہٹا دیا۔ والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، پیدا ہوئے تو پیدائشی یتیم ہیں۔ یہ سب وہ اسباب ختم کر دیے جن اسباب کو لوگ بنیاد بنا کر کے اپنے دنیا کے کاموں کو چلاتے ہیں۔ پیسہ بنیاد ہے، اکثریت بنیاد ہے، طاقت بنیاد ہے، آسرے بنیاد ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے آسرے ہیں۔ میرا بیٹا میرا آسرا، میری بیوی میری آسرا، میری قوم میرا آسرا، میرا پیسہ میرا آسرا، میری جتنی چیزیں ہیں دائیں بائیں جن کے ساتھ میرا فوراً جہاں میں اٹکتا ہوں وہاں میرا دل دماغ فوراً پہنچ جاتا ہے۔ جہاں میں اٹکا وہاں میرے پیچھے، جس کو کہتے ہیں جی میرا بیک بڑا مضبوط ہے، وہاں ایک دم آسرے پہ بات چلی جاتی ہے۔ وہ آسرے ختم کرا دیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پرورش پہ کس کی آئے؟ دادا کی۔ دادا نے بڑا خیال رکھا، لیکن دادا خود عمر رسیدہ ہے۔ 2 سال میں آپ کی عمر 8 سال ہے، دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب کس نے ساتھ دیا؟ اب چچا نے ساتھ دیا، اور چچا کو اللہ پاک نے لمبی زندگی دی، لیکن چچا بیچارے خود غریب تھے، بہت بڑا بوجھ تھا ان کے خود کے بچوں کا، لیکن بھتیجے کا خیال رکھا آخری لمحات تک، اور بھتیجے کے سر پہ کھڑے رہے، اور بھتیجے کا ساتھ دیا۔ اور پھر چلتے چلتے 40 سال پہ نبوت ملتی ہے، تو وہ جو ساتھی تھا اس نے اس روحانی چیز میں ساتھ نہیں دیا۔ ظاہری چیزوں میں تو ساتھ دیا، لیکن روحانی چیز میں ساتھ نہیں ہوئے۔ وہاں بھی خالص خدا کا آسرا۔ اور جس دن وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیت نازل ہوئی، جس میں حکم ملا آپ کھڑے ہو جائیے، اپنی محنت شروع کیجئے۔ اب محنت شروع کیجئے۔ بیٹیوں سے گفتگو میں فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد تو راحت کا کوئی کام نہیں ہے، آرام ختم، سونا ختم، مشقت والی زندگی شروع ہو گئی۔ اور ویسے بھی یہ 40 سال سارے مشقت کے گزرے۔ ایک دن سفر میں آپ صحابہ کے ساتھ ہیں، تو وہ
یہ جو درخت ہے کانٹے دار ببول کے کانٹوں کے درخت، اس کے اندر ایک پھل سا لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو کالا کالا ہے نا، وہ جا کر کے اندر جا کر کے دیکھ لو، وہ کالا بڑا لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ یہ والی بات تو اس کو پتا ہوگی جو آدمی اندر جنگلوں میں پھرا ہو، ہم نے تو آپ کو یہاں مدینہ میں نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے مکہ مکرمہ میں مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہے، اور اللہ نے ہر نبی کے لیے طے کیا، جس شخص کو نبوت ملنی تھی اس کو اللہ جل جلالہ نے بکریوں چرانے کے لیے منتخب کیا۔ میں نے بکریاں چرائی ہیں، اس لیے مجھے جنگل کے اندر اندر کے درختوں کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کے پھل، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو یہ مشقت والے دن تھے، سارے تکلیفیں تھیں، غربت تھی، مال کا آسرا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اللہ جل جلالہ نے، وہ مالدار خاتون تھی، مال تو آ گیا لیکن مال کو آپ نے رکھا نہیں پاس میں، مال تو آ گیا لیکن مال کو رکھا نہیں آپ نے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ جب کبھی اس قسم کے غم کے حالات آئے، اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان دیکھیں آپ۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی کسی وجہ سے، اور مکہ کی ایک مشرک خاتون تھی، آپ کی رشتہ دار تھی، اور اس ظالم خاتون نے کہا، کفر پہ مری وہ، اس ظالم خاتون نے کہا ہاں لگتا ہے ایسا ہے جو شیطان آپ کے پاس آتا تھا نا، وہ شیطان نے ابھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سخت قسم کے کڑوے جملے آپ کو سننے کو ملے۔ اس میں جو سورت اتری اس میں زبردست تسلی تھی، اس لیے ہر مسلم ان آیتوں سے تسلی لے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ تھوڑا بند کریں اس کو۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس لیے کہ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، بہت اچھا حال ہوگا، کبھی کبھی اللہ پاک حالات بدل دیں گے۔ بہت اچھی صحت تھی لیکن ایک دم اللہ نے بیماریوں میں پکڑ لیا، ایک بیماری کا علاج کرو 10 اور کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک غم کو دور کرنے کا علاج کرو 50 غم اور آ جاتے ہیں۔ بہت اچھی دولت تھی میری، لیکن ایسا میں افلاس میں، مفلسی میں، غربت میں آ گیا کہ سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ دنیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم ان کو دوران دیتے ہیں، یہ ہم چکراتے ہیں ان دن کو۔ ہم چیزوں کے بھی خالق ہیں، ہم حالات کے بھی خالق ہیں۔ تو یہ کیفیت حضور پر آئی، اس لیے یہ دونوں صورتیں اپنے، ان دونوں صورتوں کو اپنی تلاوت میں بھی رکھیں اور ان دونوں صورتوں کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ ان دونوں صورتوں میں صرف حضور کی تسلی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے ہر مسلم کی تسلی ہے۔ کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ لفظی ترجمہ تو میں چاشت کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب رات چھا جاتی ہے۔ اور اس سے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں میں حضور کے چہرے انور کی قسم کھاتا ہوں، میں حضور کے کالے بالوں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وحی نہیں آئی تو کیا ہوا؟ آپ کا انتخاب نبوت کے لیے ہوا ہے، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اس لیے ہر مسلم، اس کے لیے اس آیت کے اندر تسلی ہے۔ ہر مسلم جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، او بھائی تو مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کے در پہ سر رکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے نام کے لینے کی تجھے توفیق مل رہی ہے، تو کیوں یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نے تجھے چھوڑ دیا؟ نہیں، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا خدا نے تجھے، وما قلا، قلا کا ترجمہ خدا تجھ سے بیزار نہیں ہے، خدا تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ تو حال آیا ہے، نکل جاؤ گے،
ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مختلف مفاہیم ہیں، ایک مفہوم بتاؤں گا. بعد کے آنے والے حالات ان پہلے حالات سے انشاءاللہ اچھے ہوں گے. ہاں پریشان نہیں ہونا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے نہ سمجھے، یہ ہم سب کے لیے ہے. تو یہ حالات آ گئے، ایک دم تسلی کی آیت اتر گئی. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے. تو کیا فرمایا؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا نا تو میں خوش نہیں ہوں گا. میرے ایک امتی کو بھی نکالو پھر میں خوش ہوں گا. آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے. ذرا سوچو تو صحیح، ماضی میں کیا کیا ہوا. اللہ اکبر. الم یجدک یتیما فآوی. اللہ نے آپ کو یتیم پایا، آپ کا باپ نہیں تھا. کیا کیا پھر اللہ نے؟ آوا، اس کا مفعول محذوف، آوا کا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ اللہ نے دیا. ماں کا ٹھکانہ دیا، دادا کا ٹھکانہ دیا، چچا کا سہارا دیا. شادی ہو گئی، حضرت خدیجہ کا سہارا دیا. وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. حضرت خدیجہ کا سہارا میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ جس وقت وحی نازل ہوئی تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ایک بخار کی کیفیت ہو گئی. فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، بخار، مجھے کمبل اڑا دو. اور خدیجہ بس میں اب جی نہیں سکتا، میں گیا بس. آپ کی 40 سال عمر، خدیجہ کی 55 سال عمر. وہ خدیجہ سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. آپ کو اللہ رسوا کریں گے، آپ کی اللہ مدد چھوڑیں گے. آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو وہ فقیر، وہ غریب جس کا کوئی نہ ہو، آپ اس کے سہارا بنتے ہیں. آپ کو اللہ ضائع کریں گے؟ قسم خدا کی اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. نبوت کے سامنے خاتون بات کر رہی ہے اور نبوت کو خاتون سہارا دے رہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ کو یتیم پایا تھا ہم نے، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ آسمانی علوم سے ناواقف تھے، آپ آسمانی علوم سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو واقف کار بنایا. ہم نے سارا کام کیا آپ کا، ہم نے ظاہر بھی آپ کا بنایا، ہم نے روحانیت میں بھی آپ کو بنایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ فقیر تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا. یہ حالات یوں پلٹا کھا گئے. تو یہ حالات ہمارے نبی کے اوپر اس قسم کی کیفیات آئی. لہذا کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کوئی بھی یتیم ہو، اپنا یا پرایا، دیکھیں اس پہ قہر، دبدبا، جبر، ظلم یہ کرنا نہیں ہے. اور کوئی بھی مانگنے والا آئے، اس مانگنے والے کو جھڑکا مت کرو، ڈانٹا مت کرو. دینا نہ دینا اپنی بات، لیکن باتیں مت سنایا کرو. اور جو نعمتیں آپ کو روحانی جسمانی ملی ہے نا، اس کو آپ بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو. اما بنعمت ربک فحدث. اس کا شکر ادا کرو. تو یہ سورت، اس کو پڑھا کریں، اپنے دل کو تسلی دیا کریں. جتنے بھی بڑے غم کے پہاڑ ہو، جتنی بھی بڑی خطرناک بیماری ہو، اپنے رب کے سامنے اس کو پیش کریں کہ اللہ میں آپ کا ہوں، میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر نہیں رکھوں گا، میں آپ کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنی زبان سے کسی کے سامنے اے اللہ یہ زبان نہیں کھولوں گا. اے اللہ جس قسم کا بھی حال ہے آپ میرے رب ہیں، آپ مجھ سے واقف ہیں. ایسی ہی یہ دوسری صورت، چونکہ یہ تبلیغ کا کام
اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور بے غرض ہو کے پہنچانا اور کچھ نہ چاہنا، اس میں حالات ضرور آتے ہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں خاندان مخالف ہو جاتے ہیں، اس میں گھر والیاں مخالف ہو جاتی ہیں، اس میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، لیکن جہاں آپ اللہ کی بات کرنے جائیں گے، اچھا سے اچھا آدمی آپ کی مخالفت کرے گا، وہ آپ کو سیدھی منہ بات نہیں کرے گا. یہ سب حالات ہمارے نبی پہ گزرے. آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. پکی بات ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہے ان لوگوں کی کڑوی باتوں سے، لیکن یہ تو ہوگا چونکہ یہ راستہ ایسا ہے. راستے میں چلیں گے تو سپیڈ بریکر بھی آئیں گے اور پتھر بھی آئیں گے اور کانٹے بھی آئیں گے اور ٹائر پنچر بھی ہوں گے اور انجن سیز بھی ہوگا اور مختلف قسم کی تکلیفیں بھی آئیں گی. جب سفر ہے تو سفر ہے، یہ تکلیفیں تو آئیں گی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہے، لیکن ایک اس کا حل ہے. وہ کیا؟ اللہ کے ساتھ جوڑ. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اللہ کی عظمت، بڑائی، اللہ کی تسبیحات، اس کا اہتمام اور اللہ کے در پہ سجدہ. اور کب تک کرنا ہے؟ موت تک کا. یہ موت تک کی تشکیل ہے. یہ سال 2 سال کی تشکیل نہیں، یہ موت تک کی تشکیل ہے. اللہ کو ساتھ رکھنا تاکہ یہ کڑوی چیزیں کیا ہو جائیں؟ وہ ہلکی معلوم ہو. تو اگلی صورت بھی ایسی، الم نشرح لک صدرک. اوپر یہ تھا آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، نیچے یہ ہے الم نشرح لک صدرک. استفہام تاکید کے معنی میں آئے قد شرحنا لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جتنے بوجھ تھے نا جنہوں نے آپ کی کمر کو جھکا کے رکھا تھا، سارے بوجھ ہٹا دیے ہم نے. یہ تو حضور کے لیے، لیکن قیامت تک کے ہر مسلم کا سینہ کون کھولے گا؟ جواب دے. جواب نہیں دیا. اچھا آپ نے. قیامت تک جس کے سینے میں جس قسم کی بندش ہو، وہ ساری بندشیں کون ختم کرے گا؟ اور سارے بوجھوں کو کون ختم کرے گا؟ کتنے سارے بوجھ ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ سارے بوجھوں کو اللہ ختم کریں گے. وہ بوجھ انقض ظہرک، جس نے اپنی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن ہم نے کیا سارا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا آوازہ، حضرت تھانوی کا ترجمہ، ہم نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا. ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام ہم نے بلند کیا. جہاں خدا کا نام، وہاں کس کا نام؟ محمد الرسول اللہ کا نام. لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان مع العسر یسرا، بے شک بات ہے اس وقت موجودہ مشکل حالات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. بے شک بات ہے اس وقت موجودہ مشکل حالات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. اس لیے ہمارے درجہ رابعہ کی کتاب ہے نور الانوار، وہ اس میں یہ کسی مضمون پہ یہ صورت آئی تو اس پہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، عربی شعر ہے، مشہور شعر ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. اے مخاطب، اگر کسی قسم کی کوئی تکلیفوں میں پھنس گئے نا اور سخت قسم کے حالات آ گئے تو یہ صورت پڑھ، اس کے ترجمے میں غور و فکر کر. اس لیے کہ تنگی کا ذکر بھی ہے، آسانی کا ذکر بھی ہے. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، وہ کیا کہ جس اسم کے اوپر الف لام آ جائے اور وہ ایک جگہ ڈبل آ جائے تو وہ ڈبل مراد نہیں ہوتا، سنگل مراد ہوتا ہے. اور جس اسم کے اوپر الف لام نہیں آئے وہ ڈبل آ جائے تو وہ 2 مراد ہوتے ہیں. تو یہاں عسر تنگی کو کہتے ہیں، اس پہ الف لام آیا ہے تو یہ ڈبل نہیں ہے، یہ سنگل ہے. اور یسر آسانی کو کہتے ہیں، اس پہ الف لام نہیں آیا. جب الف لام نہیں آیا اور 2 دفعہ آیا ہے تو 2 آسانیاں، پہلے بھی آسانی بعد میں بھی آسانی، بیچ میں تھوڑی سی مشکل آئی ہے، اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے. اس لیے کہا ان صورتوں کو پڑھو تاکہ مشکلات حل ہوں. ہمارے رب کے کلام میں ہر مسئلے کا حل ہے. کوئی آئے تو صحیح، کوئی دروازہ کھولے تو صحیح.
ابھی تو مختلف دروازے ونڈوز کھلی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ونڈوز چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. یہ دروازہ کھولیں ذرا، پتہ چلے آپ کو کہ اس دروازے میں کیا چیزیں ہیں اور یہ دروازہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا اور وہ دروازے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ دروازے آپ کو سمندر میں ڈبونے لے جا رہے ہیں. یہ بڑی ندی کہاں جا رہی ہے؟ یہ سب سمندر میں جا رہی ہے اور غرق ہو جاتی ہے. اور وہ دروازہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کو منزل مقصود پہ لے کے جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے رب کا کلام ہے. تو کہا کہ اس کو پڑھو، اور پھر بھی اگر آپ اپنے چیزوں سے فارغ ہو جاؤ نا، اکیلے میں خدا کو وقت دیا کرو. ہاں، نماز پڑھ کے جلدی جلدی اور سلام پھیرا اور چپلوں کے پاس اور سیدھے نکل گئے اور سیدھے گئے ہوٹلوں میں گھنٹے بیٹھے رہے. خدا کے پاس تھوڑا سا بیٹھو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائے مختلف چیزوں سے، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھوڑا سا عبادت میں رکھ کے تھکائیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، تھوڑا سا بیٹھ کے خدا کو یاد کریں، تھوڑی سی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، تھوڑا سا خدا کو وقت دیں، تھوڑا سا رات کو ایسا وقت میں سوئیں کہ صبح 3:45 بجے آنکھ کھلے. 4:45، 10:05 پہ تو اذان ہو جاتی ہے. تھوڑا سا وقت دیں خدا کو. آپ دیکھیں مسئلوں کا حل موجود ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ حالات آئے ہمارے نبی پر، اور اس کے بعد آپ نے جو 23 سالہ محنت کی، 13 سالہ مکہ میں، 10 سالہ مدینہ منورہ میں، اور ایک جماعت تیار ہوئی. اس جماعت کی تشکیل ہو گئی. اے میرے صحابہ، تم حاضرین ہو، غائبین تک یہ باتیں پہنچاؤ. اے میرے صحابہ، تم حاضرین ہو، غائبین تک یہ باتیں پہنچاؤ. بلغونی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں پتہ چلے نا، میرے نائب بن کر کے پہنچاؤ آگے. اور یہ کلمہ مستقل ایمان والوں کو نفع دے گا جب تک اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے. بے پرواہی کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول فرمایا خدا کی نافرمانی کھلم کھلا ہو، لوگ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کریں، بات ہی نہیں کریں. اور فرمایا تم ایسے مت بننا جیسے بنی اسرائیل آپس کی یاری دوستی میں ایسے لگے، کوئی گناہ کرتا تو اس کو منع کرتے، مت کر گناہ، اگلے دن پھر اس کے ساتھ چائے پینا، کھانا کھانا یہ شروع ہو جاتا. جب اللہ نے یہ دیکھ لیا تو جیسے گناہگاروں کے دل تھے، نیک لوگوں کے دل بھی اللہ نے ایسے ہی کر دیے. اور برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیا اللہ نے لعنت بھیجی. 6 پارے کا آخری صفحہ. اور اللہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے. یہ آسمانی اس وقت ہم آنکھیں نیچے کر کے گزر جاتے ہیں. ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہتے بھائی نماز پڑھنے آؤ. تو یہ آسمانی باتوں کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہمارے نبی کی میراث ہے، ہمارے نبی کی میراث ہے جو ہمیں ملی ہے. اس لیے کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کا اعلان ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت کا جو پیسہ ہے وہ سب خدا کے نام پہ خیرات ہے. ہماری میراث کیا ہے؟ ہماری فکر، ہمارا درد، ہمارا علم. ہم نے جو آسمانی باتیں لی ہیں یہ ہماری میراث ہے. تو یہ ہمارے نبی کی میراث. جنہوں نے کیا وہ فرمانے لگے کہ میری اور تمہاری مثال تو ذرا سمجھو. میری اور تمہاری مثال کہ ایک آدمی آیا، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، جنگل میں آیا، کہنے لگا بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، جو ڈاکوؤں کا لشکر ہے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں ڈرانے کے لیے. دیکھو یہاں سے نکلو اور اپنے اپنے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش کرو. تو اس میں 2 ٹولے بن گئے. ایک نے کہا بہت اچھا بھائی، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور وہ جلدی سے روانہ ہو گئے. دن بھر کے تھکے ہوئے آرام کے لیے لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. ادھر سے یہ اطلاع آئی، انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا، چل پڑے. مشقت تو ہوئی، تکلیف تو ہوئی، آرام تو ان کا ختم ہوا، لیکن لوٹ سے بچ گئے اور اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں پہنچ گئے.
دوسرے ٹولے نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہم تو آرام کریں گے۔ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور رات وہیں گزاری۔ صبح کا وقت جب قریب ہوا، 3-4 بجے کے قریب وہ ڈاکے لگنے کا وقت تھا، وہ ڈاکو آئے، انہوں نے ان کو لوٹا، ان کو قتل کیا، ان کا سارا مال لے لیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری اور تمہاری مثال ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ دیکھی ہے، میں آسمانی چیزوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں فرشتوں کو دیکھ کے آیا ہوں اور میں بالکل سچا ہوں اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، دیکھو اپنے لیے نجات کا بندوبست کر لو۔ اگر تم نے میری بات مانی اور آخرت کی طرف چل پڑے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ اعلان کر رہے ہیں من خاف ادلجا، جو ڈرے گا وہ جلدی چلے گا، جس کو جہاز چھوٹنے کا ڈر ہوگا وہ ایئرپورٹ جلدی چلے گا، جس کو بس چھوٹنے کا ڈر ہوگا وہ اڈے پہ جلدی پہنچے گا، جس کو ٹرین کے چھوٹنے کا ڈر ہوگا وہ اسٹیشن پہ جلدی پہنچے گا۔ جو ڈرے گا وہ جلدی چلے گا اور جو جلدی چلے گا وہ منزل پہ پہنچے گا۔ اور سن لو الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، ہوش کے کانوں سے سن لو، اللہ کا جو سودا ہے نا، سودا جو بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا سودا ہے۔ ہاں، اور اس میں کیا چیز تم سے لینی ہے؟ تمہارے مال اور تمہاری جانیں چاہیے ان کو۔ تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ آپ کے درد بھرے بیانات ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ اس لیے ہماری پورے مجمع سے درخواست ہے، یہ میراث ملی ہے، اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو عمل والا بنانا، اپنے آپ کو نمازی بنانا، ایماندار بنانا، گناہوں سے بچنے والا بنانا، صاحب علم بنانا، ذاکر بنانا، قرآن پڑھنے والا بنانا، صاحب اخلاق بنانا، صحیح عقیدہ کا مسلمان بنانا، تقدیر پر ایمان والا بنانا، اور خلق نبوی، اخلاق نبوی سے، اخلاص نبوی سے آراستہ، یہ ایک چیز ہر فرد کے ذمہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہر فرد کے ذمہ ہے وہ کیا ہے؟ جو آسمانی باتیں ملی ہیں، درد اور فکر کے ساتھ ان آسمانی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ کیوں؟ بغیر کسی استثناء کے ہمارا رب اعلان کر رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ ماؤں کے پیٹ میں ازل سے لکھا ہوا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ازل سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی امت بہترین امت ہے۔ اس کی بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آسمانی باتیں دوسروں کو بتاتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے اور دوسروں کے غم اور دکھ میں شریک ہوتی ہے اور دوسروں کو دیندار بنانے کی فکر میں رہتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہر فرد کے ذمہ ہیں، ایک شخصی ذمہ داری ہے اور ایک ختم نبوت کی ذمہ داری ہے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اس شخص کے ذمہ ہے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں اس طرح کی باتیں ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے، ساری دنیا میں ایک نقل و حرکت ہو رہی ہے، آپ کے علم میں ہے، یہاں سے لوگ، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے لوگوں کے زندگیاں بدلتی ہیں۔ کمی بیشی اپنی جگہ پہ، اگر کمیوں کو دیکھو گے تو کسی قسم کے نہ نماز پڑھ سکو گے نہ حج کر سکو گے، اس لیے کہ نمازیوں میں کمیاں، حاجیوں میں کمیاں، روزے داروں میں کمیاں۔ اگر کمیوں کو دیکھو گے تو پھر پیچھے رہو گے، اور اگر اللہ کے حکم کو دیکھو گے تو پھر آگے بڑھو گے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا اور ایسے اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، تو یہ ہماری مدنی مسجد جو عائشہ منزل پہ ہے، اس میں اللہ کے فضل سے مختلف علاقے والے وہ جمع ہو رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے۔ ہماری یہ جو سوسائٹی کا علاقہ ہے، اس علاقے کو بھی جمع کیا ہے۔ کب سے؟ کل ہفتہ ہے، کل عصر وہاں پڑھنی ہے اور اتوار کی عصر تک وہاں پر جمع کیا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ جو باتیں آپ نے سنی، ان باتوں کو دہرایا جائے گا، اور جب آدمی ماحول میں بیٹھتا ہے اس کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا ماحول میں بیٹھے گا اس کے اندر درد بڑھے گا، اس کی فکر کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور آج پوری دنیا پیاسی ہے،
کس کے لیے؟ صرف کلمے کے لیے۔ ہم آپ تو اور چیزوں کے پیاسے ہیں، یعنی کلمہ ہمارے پاس ہے، دین کے علم کے پیاسے، آسمانی باتوں کے پیاسے۔ ہمیں کلمے کی پیاس نہیں ہے، ہمیں اور چیزوں کی پیاس ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہ کلمے کے پیاسے ہیں۔ صرف کلمہ اگر آپ نے ان تک کو دے دیا اور انہوں نے آسمانی بات کو مان لیا تو اللہ، اور بالکل تیار بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ بہت بڑی محنت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس سکون ہے کلمے کی وجہ سے، ان کے پاس سکون نہیں ہے کفر کی وجہ سے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کی ساری سکونیں اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پیسے جمع کرنے لگے ہوئے ہیں اور بس جمع کر کے اپنے بیٹے کو ہینڈ اوور کر دیں گے، ہم کفن پہن کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے درخواست یہ ہے پورے مجمع سے، ایسے ماحولوں میں بیٹھیں اور اپنی صلاحیتیں، اپنا بڑھاپا، اپنی جوانی، اپنا علم، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی چیزیں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر لگائیں اور آگے بڑھیں، اور اشکال اور اعتراض جس شخص کی طبیعت میں ہے وہ محروم رہے گا۔ اس لیے کام کیا ہے؟ خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، اور جو قرآن و حدیث کی باتوں پہ اشکال کرے گا وہ بیچارہ وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جو باتیں خدمت میں پیش کی گئی ہیں سب ساتھیوں سے درخواستیں لے لیں، اور یہ جو جمع کیا ہے اس میں جانے کی کوشش کریں۔ پورا وقت، اتوار ویسی چھٹی ہے، پورا وقت اگر 24 گھنٹے ہو جائیں اس کی برکات پھر آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔